اور رب ذوالجلال نے انسانوں کی تبلیغ کے لیے اپنے خاص اور برگزیدہ بندے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا ہے، جنہوں نے انسانوں کو گمراہی اور جہالت سے نکال کر ان کا رشتہ اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جوڑا ہے۔ انبیاء اور مرسلین کے آنے کا مقصد و مدعا یہ تھا کہ یہ عظیم ہستیاں اپنے خالق حقیقی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی ترغیب اور ترکیب بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے یعنی انبیاء اور مرسلین جب بظاہر دنیا سے روپوش ہو گئے تو ان کی ذمہ داریاں بشمول تزکیہ نفس اللہ کریم نے قیامت تک اولیاء صالحین اور اپنے نیک برگزیدہ بندوں کے سپرد کر دی، اور پھر بندوں کو بھی حکم ہوا کہ ان پاک ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں تاکہ تم اس تعلق کے ذریعے صراط مستقیم پر قائم رہو۔ اسلام میں نسبت کو بڑی ہی اہمیت دی گئی ہے، نسبت کو بڑی فضیلت دی گئی ہے، نسبت کا اسلام میں بڑا حیا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزری حضرت شیخ مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، وہاں دیکھا تو جس مٹی پہ بیٹھے اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور خوشبو بھی کوئی عام نہیں تھی، گلاب کے پھول کی خوشبو تھی، بڑی بھینی بھینی اور پیاری پیاری خوشبو تھی۔ حضرت مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مٹی سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اے مٹی تو ہے مٹی، لیکن تجھ میں سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس مٹی نے جواب دیا کہ میرے اندر سے یہ جو گلاب کی خوشبو آ رہی ہے نا، تو میں کچھ مدت تک گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، تو اس لیے مجھ میں سے بھی گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اگر مٹی کی نسبت گلاب سے ہو جائے تو اس میں خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ اگر کوئی گناہگار بندہ اللہ کے ولی کی صحبت میں رہے، اس رب کے ولی کی صحبت کی برکت بھی اس گناہگار میں منتقل ہو جائے گی، اور صحبت کی برکت کی وجہ سے پھر وہ گناہگار بھی گناہگار نہیں رہے گا بلکہ نیک اور صالح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نسبت اللہ کے برگزیدہ بندے کی نصیب ہو گئی۔ جب اس کو نسبت اللہ کے ولی کی نصیب ہو گئی، اس نسبت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نیک صالح اور برگزیدہ بندے کا رنگ بھی اس گناہگار پہ چڑھا دیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں نہ کچھ مہمان آئے، آپ ارشاد فرمانے لگے کہ آج اگر کوئی شخص ہمارے مہمانوں کو اچھا کھانا کھلائے گا نا تو جو وہ مانگے گا ہم اسے دیں گے۔ اب جو باورچی تھا نا اس نے سنا تو اس نے جلدی جلدی نان بھائی نے کھانا تیار کیا، محنت کی، روٹیاں لگائیں اور مہمانوں کو پیش کی۔ مہمانوں کو اس نان بھائی اس باورچی کا کھانا بڑا پسند آیا۔ جب مہمان چلے گئے تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے اس نان بھائی سے کہ تو نے آج ہمارے مہمانوں کو خوش کیا ہے تو لہذا مانگ، کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ اس نان بھائی نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ حضرت اگر شفقت کرنا ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اور اگر کچھ دینا ہی دینا ہے نا تو پھر مجھے بھی باقی باللہ بنا دو۔ نان بھائی نے طلب کیا کہ مجھے بھی اپنے جیسا بنا دو، مجھے بھی باقی باللہ ہی بنا دو۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے نان بھائی بات یہ ہے
کہ آپ کوئی اور شے طلب کر لیں، جو اور مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، تو یہ آپ نہ طلب کریں۔ جب اس نے اصرار کیا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نان بائی کو ہاتھ سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے کے گئے، کمرہ بند کر دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ نان بائی اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمرے سے باہر نکلے۔ جب کمرے سے باہر نکلے تو جتنے مریدین تھے، عقیدت مند تھے، جتنے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے تھے، کھڑے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ باقی باللہ نان بھائی کو کمرے میں لے کے گئے، تو کس انداز سے باہر نکلتے ہیں، بس یہ انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دروازہ کھولا تو اب منظر ہی بدلا ہوا تھا، حالت اور کیفیت ہی بدلی ہوئی تھی، اور کوئی پہچان نہ سکا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ ایسا رنگ چڑھایا، ایسی حالت میں بدلا، اور وہ فیض منتقل کیا اللہ کے ولی نے کہ کوئی پہچان نہ سکا کہ نان بھائی کون ہے اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون۔ بس فرق اتنا سا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہوش میں تھے اور وہ لڑکھڑا رہا تھا، اور پھر ہوا ایسے ہی کہ پھر کچھ دنوں کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو نیک صالح بندے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والا کوئی شخص محروم نہیں ہوتا۔ جب ان کی صحبت میں آ جائیں اور یہ چاہیں تو اللہ کی عطا سے اپنا رنگ اس پہ چڑھا سکتے ہیں۔ وہ فیض جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اپنی محبت کا رنگ دیا، تو پھر اللہ کی عطا سے یہ رنگ، یہ فیض، یہ نسبت، یہ محبت، یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام اور مرتبہ اللہ کی عطا سے اللہ کے والے اپنی عقیدت مندوں میں بھی منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اولیاء صالحین کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی ہیں، حضور نے فرمایا نہ وہ انبیاء ہیں نہ وہ شہداء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت اتنی بلند ہے، اتنا رتبہ اعلیٰ ہے، اور وہ درجہ خدا تعالیٰ نے انہیں دیا ہے کہ قیامت کے روز انبیاء، مرسلین، شہداء ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کے رشک کریں گے، یعنی خوش ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اور صالحین کے مقام اور مرتبے کو متعارف کروایا۔ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیشا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرے کسی ولی سے عداوت کی، تو فرمایا کہ میں اللہ ہو کر، پروردگار ہو کر، میں خود خدا اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک صالحین برگزیدہ بندوں کو مقام اور مرتبہ اور عزت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے بھی ہیں کہ ظاہراً تو آپ دیکھیں گے تو وہ پراگندہ سر ہوں گے،
ظاہری لباس بھی اس انداز کا نہیں ہوگا جس انداز کا ہوتا ہے، ویسے تو وہ دروازوں سے دھتکار دیے جانے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا تر ہوگا کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ضرور بے ضرور پورا فرما دے گا۔ یہ ان کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر اولیاء صالحین کا مقام اور مرتبہ متعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ، فرمایا کہ ہر شے کی چابی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مسجد میں آنا ہو نا، تو مسجد میں داخل ہونا ہو تو تالا لگا ہو تو پھر آپ چابی تلاش کرتے ہیں تاکہ تالے کو لگائیں، تالا کھولیں اور مسجد میں داخل ہوں۔ آپ نے دفتر میں جانا ہو، دفتر کھولنا ہے، چابی تلاش کریں گے۔ آپ نے مدرسہ کھولنا ہے تو آپ تالے کو کھولیں گے، چابی تلاش کریں گے۔ آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے، آپ نے کوئی اپنی الماری کھولنی ہے تو آپ چابی کو تلاش کریں۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ، ہر شے کی چابی ہے۔ اور اب حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کی بھی چابی ہے۔ جنت بھی ایسے نصیب نہیں ہوتی، جنت بھی ایسے نہیں ملتی۔ حضور نے فرمایا جنت کی بھی چابی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں جنت کی چابی کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ، اور جنت کی چابی حب المساکین والفقراء الصادقین الصابرین ہم جلساء اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جنت کی چابی سچے فقیروں کی محبت ہے۔ وہ جو مساکین ہیں، جو سچے فقیر ہیں اور جو صبر کرنے والے صابر ہیں، ان صابر سچے فقیروں کی محبت فرمایا جنت کی چابی ہے۔ اگر ہم جنت کی چابی طلب کرنا چاہتے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ترین الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کی چابی اللہ کے ولیوں، صالحین، سچے فقیروں اور صبر کرنے والے فقیروں مساکین کی محبت، یہ جنت کی چابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا ہم جلساء اللہ یوم القیامہ، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے، اللہ کی قربتوں میں بیٹھنے والے یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اگر ہم صالحین کی محبت اپنے دل میں بھر لیں اور ان پاکیزہ اور مقدس لوگوں سے وابستگی حاصل کر لیں تو پھر یقیناً ان کی محبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔